فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 51 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 585، 27واں باب، ان شہداء کی شہادتوں کا بیان جن کا واقعہ کربلا کے ساتھ بالواسطہ گہرا ربط ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان بعض شہداء کرام کی شہادتوں کا تذکرہ کر دیا جائے جن کا بلا واسطہ یا بالواسطہ کربلا کے ساتھ گہرا ربط و تعلق ہے، بلکہ یہ شہادتیں صحنہ کربلا ہی کا ایک شعبہ حصہ ہیں۔ اس سلسلے میں سر فہرست جناب نمبر 1 مسلم بن عقیل، نمبر 2 ہانی بن عروہ اور نمبر 3 قیس بن مصر السداوی، نمبر 4 عبداللہ بن یقطیر، نمبر 5 عبداللہ بن عفیف کی شہادتیں جن کا تذکرہ اسی کتاب میں اپنے مناسب مقام پر کیا جا چکا ہے، لہٰذا ان کے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب فرسان الحجہ صاحب ذخیرۃ الدارین نے جناب مسلم کی حمایت میں کوفے کے اندر بعض اور بزرگواروں کی شہادتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ ذیل میں ہم نہایت اختصار کے ساتھ ان شہبازان کوفے کی شہادتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 6 عبدالاعلیٰ بن یزید القلی العلمی، جو شیعان کوفہ میں سے قاری قرآن اور بڑے اچھے شہسوار تھے، جناب مسلم کی بیعت کی تھی اور خروج کے دن ان کے ہمراہ تھے۔ کثیر بن شہاب نے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا اور اس نے مختصراً سوال و جواب کے بعد حکم دیا کہ جبابہ سبھی میں لے جا کر ان کو شہید کر دیا جائے، چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230۔ نمبر 7 عبداللہ یا عبید اللہ بن حارث، جو کہ صحابی رسول تھے اور جنگ صفین میں حضرت امیر المومنین کے ہم رکاب ظفر انتصاب تھے، کوفے میں جناب مسلم کے لیے لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ کثیر بن شہاب نے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا، چنانچہ جناب مسلم کے شہادت کے بعد ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237۔ نمبر 8 عبید اللہ بن عمر الکندی، حضرت امیر علیہ السلام کے شیعان کوفہ میں سے بڑے دلیر اور شہسوار تھے۔ جنگ جمل و صفین اور نہروان میں حضرت امیر علیہ السلام کے ہمراہ رہ کر داد شجاعت دے چکے تھے۔ کوفے میں جناب مسلم کے ہمراہ سرکار سید الشہداء کے لیے لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ جنگ کوفہ کے وقت جناب مسلم نے بنی کندہ کے قبیلے کا علمبردار انہی کو بنایا تھا۔ بالآخر حسین بن نمیر نے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا اور اس بد نہاد کے حکم سے ان کو جام شہادت پلایا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261۔ نمبر 9 عمارہ بن سلغب الازدی، کوفے کے شیعان قیدر کرار میں سے تھے، جناب مسلم کے ہاتھ پر جناب سید الشہداء کے لیے بیعت کر چکے تھے۔ جناب مسلم کی گرفتاری کے بعد محمد بن اشعث محلہ بنی عمارہ میں گشت کر رہے تھے کہ جب جناب مسلم کی گرفتاری کے بعد محمد بن اشعث محلہ بنی عمارہ میں گشت کر رہا تھا کہ اس اثنا میں عمارہ بن سلغب اس حالت میں گھر سے نکلے کہ اسلحہ جنگ سے مسلح تھے۔ محمد بن اشعث نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد لعین کے دربار میں پیش کیا۔ اس نے انہیں قید کر دیا اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد اسی بد نہاد کے حکم سے ان کو اپنے قبیلے کے سامنے لے جا کر شہید کر دیا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر
2 صفحہ نمبر 403۔ نمبر 10، ابو ذر بن سلمان غلام با آزاد کردہ جناب سید الشہداء نے مکے سے مکتوب دے کر بصرہ بھیجا تھا، جسے گرفتار کر کے ابن زیاد کے حکم سے شہید کر دیا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے منتخب تواریخ صفحہ نمبر 294۔ نمبر 11 اور 12، شہادت فرزندان مسلم بن عقیل۔ بعض تحقیق طلب امور پر تبصرہ۔ قبل اس کے کہ ان مظلوم شہزادوں کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے، یہاں بعض امور کی وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہوتی ہے۔ پہلا امر، اس بات کی تنقیح ضروری ہے کہ ان شہزادوں کا نسب کیا ہے۔ مشہور اور منصور قول یہی کہ یہ دونوں صاحبزادے جناب مسلم بن عقیل کے چشم و چراغ تھے، مگر بعض کتب میں ان کو جناب جعفر طیار کے صاحبزادے قرار دیا گیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے قمقام صفحہ نمبر 406۔ اور بعض میں ان کو عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے ظاہر کیا گیا ہے ایزن، اور طبری نے صرف 2 لڑکے لکھے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے بحوال عاشیہ فرزان اللجا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17۔ بہرحال صحیح قول پہلا ہی ہے، دوسرے تمام مقال زیادہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں۔ دوسرا امر، ان شہزادوں کے نام کیا تھے؟ مشہور یہی کہ ایک کا نام ابراہیم اور دوسرے کا محمد تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17، لیکن اس پر صاحب فرسان لہجہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 پر یہ اعتراض کیا ہے کہ جناب مسلم کے ایک صاحبزادے مسمى با محمد تو کربلا میں جام شہادت پی چکے تھے۔ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دونوں صاحبزادوں کے نام محمد ہوں۔ پھر خود ہی اس کتاب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61 پر جواب دیا کہ ممکن ہے کہ شہید کوفہ کا اصل نام کوئی اور ہو اور محمد کے نام سے مشہور ہو گئے ہوں۔ تیسرا امر، آیا یہ شہزادے جناب مسلم کے ہمراہ کوفے میں آئے تھے یا شہادت امام کے بعد گرفتار ہوئے تھے؟ مشہور بین العلماء یہی ہے کہ یہ شہزادے امام علیہ السلام کے ہمراہ کربلا میں موجود تھے، آپ کی شہادت کے بعد گرفتار ہو کر قید ہوئے، مگر تاریخ اسمی کوفی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جناب مسلم کے ہمراہ کوفے آئے تھے اور جناب نے ان کو بوقت شہادت شرح قاضی کے سپرد کیا تھا۔ صاحب ناسخ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 198 تا صفحہ نمبر 201۔ مگر صحیح قول پہلا ہی ہے، دوسرا قول اصول روایت کے خلاف ہے۔ چوتھا امر، شہزادوں کی شہادت کیوں کر واقع ہوئی، اس میں قدر اختلاف ہے۔ مشہور و معروف وہی کیفیت ہے جسے رئیس المحدثین جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اعمالی میں درج فرمایا اور پھر متاخرین نے بلا نقد و تبصرہ اپنی کتب مقاتل میں درج کیا ہے۔ اگرچہ اس کیفیت میں بھی قیل و قال اور اشکال کی گنجائش موجود ہے، مگر شیخ کی جلالت اور اس میں روایت کے راویوں کی وثاقت کے پیش نظر اس پر اعتماد کرنا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ محدث قمی نے بھی نفس المحموم صفحہ نمبر 86 کے حاشیے پر اسی طرح شہزادوں کی شہادت درج کرنے کے بعد ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ ہم بھی اسی بنا پر یہاں شیخ صدوق کی روایت کے مطابق ان شہزادوں کی شہادت درج کرتے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے قمقام صفحہ نمبر 402 صفحہ نمبر 406 پر بالاختصار اور ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 198 تا صفحہ نمبر 201 پر بالتفصیل اور کیفیت کے ساتھ ان کی شہادت مذکور ہے۔ تفصیلات کے شائقین ان کتب کی طرف رجوع کریں۔ چنانچہ جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنے والد ماجد شیخ علی سے اور وہ جناب علی بن ابراہیم قمی سے اور وہ اپنے باپ ابراہیم سے اور وہ ابراہیم بن رجا سے اور وہ علی بن جابر سے اور وہ عثمان بن داؤد ہاشمی سے اور وہ محمد بن مسلم سے اور وہ عمران بن عین سے اور وہ اہل کوفہ کے بزرگ ابو محمد سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تو ان کے پسماندگان میں سے 2 شہزادے گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لائے گئے۔ اس نے داروغہ زندان کو بلا کر حکم دیا کہ ان کو قید میں ڈال دیں اور ساتھ ہی یہ تاکید کر دی کہ نہ ان کو اچھی غذا کھلانا، نہ ٹھنڈا پانی پلانا اور جہاں تک ہو سکے ان پر کافیہ قید تنگ کرنا۔ زندان میں شہزادوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ دن کو روزہ رکھتے، جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو داروغہ 2 روٹیاں اور کوزہ آپ پیش کرتا۔ ایک روز ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا،
برادر جان، ہماری مدت قید بہت دراز ہو گئی ہے، اندیشہ کہ اس حال زار میں کہیں ہمارے قوا مزمل اور زندگیاں ختم نہ ہو جائیں، لہٰذا جب شیخ دروغہ آئے تو کم از کم اسے اپنا نام و نسب اور پیغمبر اسلام کے ساتھ اپنی قرابت قریبیہ کا تذکرہ تو کریں، شاید اس وجہ سے وہ ہمیں خورد و نوش اور رہائش میں کچھ سہولت باہم پہنچائے۔ چنانچہ حسب معمول جب رات کے وقت دروغہ 2 قرص نان اور ایک پانی کا کوزہ لے کر آ گیا تو اس وقت چھوٹے شہزادے اور دروغہ کے درمیان اس طرح سلسلہ کلام کا آغاز ہوا۔ شہزادہ: اے شیخ، کیا تم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو؟ شیخ: بھلا یہ ممکن ہے کہ میں محمد کو نہ پہچانوں، حالانکہ وہ میرے پیغمبر ہیں۔ شہزادہ: کیا تم جعفر بن ابی طالب کو بھی پہچانتے ہو؟ شیخ: بھلا میں جناب جعفر کو کس طرح نہ پہچانوں، حالانکہ خدائے قدوس نے ان کو 2 پر عطا فرمائے جن کے ساتھ وہ ملائکہ جنت کے ساتھ جس طرح چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں۔ شہزادہ: کیا تم علی بن ابی طالب کو بھی جانتے ہو؟ شیخ: بھلا میں علی کو کیوں کر نہ پہچانوں، حالانکہ وہ میرے نبی کے ابن ام و برادر ہیں۔ شہزادہ: اے شیخ، ہم تیرے نبی کی اطرت ہیں، یعنی ہم جناب مسلم بن عقیل بن ابی طالب کے فرزند ہیں۔ تو نہ تو ہمیں عمدہ کھانا کھلاتا ہے، نہ ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، الٹا ہماری قید کو سخت کرتا ہے۔ شیخ کا یہ سننا تھا کہ یہ کہتا ہوا شہزادوں کے قدموں پر گر پڑا، میری جان تم پر نثار، اے اطرت مصطفیٰ، یہ قید خانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جہاں چاہو تشریف لے جاؤ۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا اور راستہ طرف دکھاتے ہوئے عرض کیا کہ رات کو چلنا اور دن کو کہیں چھپے رہنا، یہاں تک کہ خدا تمہاری کشائش کے اسباب مہیا فرمائے۔ چنانچہ شہزادوں نے قید خانے سے نکل کر چلنا شروع کیا۔ جب غالباً دوسری رات کی تاریکی چھانے لگی تو شہزادے ایک دروازے پر کھڑی ہوئی ایک بوڑھی عورت کی طرف بڑھے اور فرمایا: اے ضعیفہ، ہم 2 صغیر السن مسافر بچے ہیں اور راستے سے ناواقف، رات کی تاریکی چھا گئی، ہمیں آج رات اپنے ہاں مہمان ٹھہرا لے، صبح ہوتے ہی ہم اپنا راستہ پکڑیں گے۔ بڑھیا نے کہا: میرے عزیزو، تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں نے تمام خوشبوئیں سونگھی ہیں، لیکن تمہاری خوشبو سے بہتر کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ شہزادوں نے کہا: ہم تیرے پیغمبر کی ذریت ہیں، بوجہ خوف قتل ابن زیاد کے قید خانے سے بھاگ آئے ہیں۔ ضعیفہ نے کہا: میرا ایک فاسق و فاجر داماد ہے جو واقع کربلا میں لشکر ابن زیاد میں شامل تھا، مجھے اس سے اندیشہ کہ وہ کہیں تمہیں یہاں دیکھ کر کوئی غضب نہ پہنچائے۔ شہزادوں نے کہا: اب رات تاریک ہے، جب صبح ہوگی ہم اپنی راہ لیں گے۔ چنانچہ ضعیفہ شہزادوں کو گھر لے گئی، پھر آب و طعام لائی۔ شہزادوں نے نوش جان کیا۔ جب سونے لگے تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا: برادر جان، امید ہے کہ آج کی رات امن و امان سے گزرے گی، آئیے میں اپنی باہیں آپ کے گلے میں ڈال دوں اور تم اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دو، اور میں آپ کی خوشبو کو سونگھوں، تم میری خوشبو کو سونگھو، قبل اس کے کہ موت تمہارے درمیان جدائی ڈال دے۔ چنانچہ شہزادے اسی حالت میں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر سو گئے۔ ابھی رات کا کچھ حصہ ہی گزرا تھا کہ اس ضعیفہ کے داماد نے دق الباب کیا۔ ضعیفہ نے دریافت کیا: کون ہے؟ ملعون نے کہا: میں فلاں ہوں۔ بڑھیا نے کہا: اس وقت آنے کا کیا مقصد ہے؟ فاسق نے کہا: جلدی دروازہ کھولو کہ شدت خستگی کی وجہ سے میری جان نکل رہی ہے اور دماغ معوف ہو رہا ہے۔ ضعیفہ نے پوچھا: یہ خستگی کیسی ہے؟ ملعون نے کہا: عبید اللہ بن زیاد کے لشکر قید خانے سے 2 صغیر السن بچے بھاگ گئے ہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ جو شخص ان میں سے ایک کا سر لائے گا اسے 1000 اور جو دونوں کا سر لائے گا اسے 2000 درہم انعام دیا جائے گا۔ اس لیے میں نے اس لالچ میں دن بھر بڑی تگ و دو کی، مگر کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ ضعیفہ نے کہا: اس بات سے ڈرو کہ بروز قیامت محمد مصطفیٰ تیرے دشمن ہو۔ فاسق نے کہا: میں سب کچھ حریص دنیا کے لیے کر رہا ہوں۔ ضعیفہ نے کہا: اس دنیا کو حاصل کر کے کیا کرو گے جبکہ آخرت ہاتھ سے چلی جائے گی؟ اس نے اس رحم دل بڑھیا کا یہ جواب سن کر کہا: تیرے اس ہمدردانہ جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ تو ان بچوں کی حمایت کر رہی ہے، گویا تمہیں ان کا کچھ عطا پتہ ہے۔ پھر کہا: اٹھو، تمہیں حاکم کوفہ نے یاد کیا ہے۔ بڑھیا نے کہا: مجھ سے حاکم کو کیا سروکار ہے؟ میں ایک بوڑھی عورت ہوں جو اس صحرا میں رہتی ہوں۔ اس خبیث نے جھلا کر کہا: دروازہ کھولو تاکہ میں کچھ آرام و استراحت کر لوں، صبح سوچوں گا کہ کہاں انہیں تلاش کروں۔
بہرحال ضعیفہ نے دروازہ کھولا، ملون اندر آیا۔ بڑھیا نے طعام پیش کیا جسے کھا کر سو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ملون کے کانوں میں شہزادوں کی سانس لینے کی بھنک پڑ گئی، چنانچہ فوراً اٹھ بیٹھا اور اونٹ کی طرح بلبلاتا اور بیل کی طرح آواز نکالتا ہوا کمرے کی دیواروں کو ٹٹولنے لگا، حتیٰ کہ اس کا نجس ہاتھ چھوٹے شہزادوں کے پہلو پر جا لگا۔ شہزادے نے گھبرا کر کہا، کون ہے؟ ملون نے جواب دیا، میں تو صاحب منزل ہوں، البتہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس وقت چھوٹے شہزادے نے بڑے شہزادے کو جگاتے ہوئے کہا، حبیب من اٹھو، باخدا ہم جس مصیبت سے ڈرتے تھے اسی میں مبتلا ہو گئے۔ ملون نے پھر یہی سوال دہرایا کہ تم کون ہو؟ شہزادوں نے کہا، اے شیخ، اگر ہم تجھے صحیح صورتحال بتا دیں تو کیا ہمارے لیے امان ہے؟ ملون نے کہا، ہاں، خدا اور رسول کی امان ہے، اور خدا اور رسول کے عہد و پیمان اور ذمہ داری پر۔ شہزادوں نے اس امان دہی کو مزید پختہ کرنے کے لیے فرمایا، جناب رسول خدا اس بات پر گواہ ہیں۔ ملون نے کہا، ہاں۔ پھر شہزادوں نے کہا، اے شیخ، ہم تیرے نبی محمد کی اطرت میں سے ہیں، خوف قتل کی وجہ سے ابن زیاد کی قید سے بھاگ آئے۔ ملون نے کہا، تم موت کے ڈر سے بھاگے ہو اور موت کے چنگل میں پھنس گئے ہو، خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کیا۔ پھر اٹھا اور شہزادوں کے ہاتھ پس پشت باندھ دیے۔ اسی حالت میں انہوں نے صبح کی۔ جب صبح صادق ہوئی تو اس نے اپنے سیاہ فام فلیح نامی غلام کو حکم دیا کہ ان شہزادوں کو دریائے فرات کے کنارے لے جا کر قتل کر دو اور ان کے سر میرے پاس لاؤ تاکہ میں ابن زیاد کے پاس لے جا کر 2000 درہم کا انعام حاصل کروں۔ چنانچہ وہ غلام شہزادوں کو ہمراہ لے کر فرات کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی تھوڑا سا راستہ طے کیا تھا کہ شہزادوں نے کہا، اے سیاہ فام، تیری سیاہی بلال مؤذن رسول کے ساتھ کس قدر مشابہت رکھتی ہے۔ غلام نے کہا، میرے آقا نے تمہیں قتل کرنے کا حکم دیا، تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ شہزادوں نے کہا، اے سیاہ فام، ہم تیرے نبی کی اطرت ہیں، ہم ابن زیاد کی قید سے بھاگ کر تمہاری اس ضعیفہ کے مہمان ہوئے، اب تمہارا آقا ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ جب غلام کو شہزادوں کا حسب و نسب معلوم ہو تو شہزادوں کے قدموں پر گر پڑا اور قدموں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میری جان تم پر قربان، باخدا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ بروز قیامت جناب رسول خدا میرے دشمن ہوں۔ اس کے بعد تلوار ہاتھ سے پھینک دی اور اپنے آپ کو نہر فرات میں ڈال دی اور تیر کر دوسری جانب چلا گیا۔ ملون نے یہ منظر دیکھ کر اسے کہا، اے غلام، تو نے میری نافرمانی کی۔ غلام نے جواب دیا، جب تک تو نے خدا کی نافرمانی نہیں کی اس وقت تک میں نے تیری فرما برداری کی ہے، اب جب کہ تو خدا کی معصیت کر رہا ہے تو میں دنیا و آخرت میں اب تجھ سے بیزار ہوں۔ پھر اس ملون نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، دیکھ بیٹا، میں دنیا کا سب حلال و حرام تیرے ہی لیے جمع کر رہا ہوں، جاؤ نہر فرات کے کنارے ان بچوں کو قتل کر کے ان کے سر میرے پاس لاؤ تاکہ میں ابن زیاد سے جا کر مقررہ انعام حاصل کروں۔ چنانچہ اس نوجوان نے تلوار ہاتھ میں لی اور شہزادوں کو لے کر چلا۔ ابھی تھوڑا سا ہی راستہ طے کیا تھا کہ شہزادے نے کہا، اے جوان، مجھے تیری اس بھرپور جوانی کا بڑا اندیشہ ہے کہ کس طرح آتش جہنم میں جلے گی۔ شہزادوں کا یہ کلام سن کر نوجوان نے دریافت کیا، تم کون ہو؟ شہزادوں نے جواب دیا، ہم تیرے نبی کی اطرت ہیں، تمہارا والد ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ نوجوان شہزادوں کے قدموں پر گر گیا اور قدم چومتے ہوئے وہی کلمات دہرائے جو قبل ازیں سیاہ فام غلام نے کہے تھے۔ پھر شہزادوں کے قدموں پر گر گیا اور قدم چومتے ہوئے وہی کلمات دہرائے جو قبل ازیں سیاہ فام غلام نے کہے تھے۔ پھر تلوار پھینک کر دریا کے اس پار چلا گیا۔ ملون نے چلا کر کہا، بیٹا، تو نے بھی میری نافرمانی کی۔ جوان نے کہا، اگر خدا کی فرما برداری کروں اور تمہاری نافرمانی تو اس سے بہتر ہے کہ تمہاری نافرمانی تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہاری فرما برداری کروں اور خدا کی نافرمانی۔ اس وقت ملون نے غصے سے آگ بگولا ہو کر کہا، میرے سوا تمہیں اور کوئی قتل نہیں کرے گا۔ پھر شمشیر بکف ہو کر نکلا۔ چنانچہ جب نہر فرات کے کنارے پہنچا تو تلوار کو میان سے کھینچا۔ جب شہزادوں نے کھینچی ہوئی تلوار کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، شہزادے، اے شیخ، ہمیں بازار میں زندہ لے جا کر فروخت کر دے اور ہماری قیمت سے فائدہ حاصل کر، ہمیں قتل کر کے محمد مصطفیٰ کو بروز قیامت اپنا دشمن نہ بنا۔ ملون، نہیں، میں تو ضرور تمہیں قتل ہی کروں گا اور تمہارے سر ابن زیاد کے پاس پہنچا کر 2000 درہم انعام حاصل کروں گا۔ شہزادے، اے شیخ،
کیا تم ہماری قرابت رسول کا بھی کوئی خیال نہیں کرتے؟ ملعون تمہیں رسول سے کوئی قرابت نہیں ہے۔ شہزادے اے شیخ ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ ہمارے متعلق مناسب فیصلہ کرے۔ ملعون ایسا بھی نہیں ہو سکتا، میں تو تمہارا خون بہا کر ہی ابن زیاد کا تقرب حاصل کروں گا۔ شہزادے اے شیخ کیا تم ہماری صغیر سینی پر بھی رحم نہیں کرتے؟ ملعون تمہارے بارے میں خدا نے میرے دل میں رحم پیدا ہی نہیں کیا۔ شہزادے اے شیخ اگر ہمیں ضرور قتل ہی کرنا ہے تو ہمیں چند رکعت نماز پڑھنے کی تو مہلت دے دو۔ ملعون اگر نماز تمہیں کوئی فائدہ دیتی ہے تو جس قدر چاہو پڑھو۔ چنانچہ شہزادوں نے 4 رکعت پڑھی، پھر آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے بارگاہ الہی العالمین میں عرض کیا، اے حی و حلیم، اے حکم الحاکمین، تو ہمارے اور اس کے درمیان برحق فیصلہ فرما۔ جب شہزادے دعا و پکار سے فارغ ہوئے تو ملعون بڑے شہزادے کی طرف بڑھا اور ان کی گردن اڑا دی اور سر تو توبرے میں رکھ دیا۔ چھوٹا شہزادہ بڑے بھائی کے خون میں لوٹنے لگا اور کہا، میں رسول خدا کی خدمت میں اپنے بھائی کے خون میں اس طرح لتھڑا ہوا جاؤں گا۔ ملعون نے کہا، میں ابھی تمہیں بھی اپنے بھائی سے مولک کرتا ہوں۔ اس کے بعد تلوار کا ایک وار کر کے ان کا سر بھی تن سے جدا کر دیا اور سر توبرے میں رکھ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر دونوں شہزادوں کی لاش مقدسہ کو دریا میں پھینک دیا، جبکہ ان سے خون ٹپک رہا تھا، اور سروں کو لے کر سیدھا ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ اس وقت ابن زیاد کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں چھڑی تھی۔ جب ملعون نے اس کے سامنے سر پیش کیے تو ابن زیاد سروں کو دیکھتی 3 بار اٹھا اور بیٹھا، پھر اس ملعون کو مخاطب کر کے دریافت کیا، ابن زیاد افسوس ہے تجھ پر، تو نے ان کو کہاں پایا؟ ملعون ہماری ایک بڑھیا نے ان کو مہمان ٹھہرایا ہوا تھا۔ ابن زیاد پھر تو نے حق مہمانی کا خیال بھی نہ کیا؟ ملعون نے نفی میں جواب دیا۔ ابن زیاد شہزادوں نے تمہیں کچھ کہا بھی تھا؟ ملعون ہاں کہا تھا کہ ہمیں بازار میں جا کر فروخت کر دو اور ہماری قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ ابن زیاد پھر تم نے انہیں کیا کہا تھا؟ ملعون میں نے کہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو تمہیں قتل کر کے تمہارے سر ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا تاکہ 2000 کا انعام حاصل کروں۔ ابن زیاد اور کیا کہا تھا؟ ملعون کہا تھا کہ ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا تاکہ وہ جو چاہے ہمارے متعلق فیصلہ کرے۔ ابن زیاد تو نے انہیں کیا جواب دیا؟ ملعون میں نے کہا تھا میں تمہارے قتل کے ذریعے سے اس کا تقرب حاصل کروں گا۔ ابن زیاد اگر تو ان کو زندہ میرے پاس لاتا تو میں یہ انعام دگنا کر کے تجھے 4000 درہم دیتا۔ اچھا یہ بتاؤ پھر انہوں نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ ملعون کہا تھا ہماری قرابت داری رسول کا لحاظ کر۔ ابن زیاد تو نے کیا کہا تھا؟ ملعون میں نے کہا تھا تمہیں رسول سے کوئی قرابت داری نہیں ہے۔ ابن زیاد اور بھی کچھ کہا تھا؟ ملعون ہاں کہا تھا کہ ہماری صغیر سنی پر رحم کر۔ ابن زیاد پھر تو نے ان پر رحم نہ کیا؟ ملعون میں نے کہا تھا تمہارے متعلق خدا نے میرے دل میں رحم پیدا ہی نہیں کیا۔ ملعون ابن زیاد کیا کچھ اور بھی کہا تھا؟ ملعون ہاں یہ کہا تھا کہ میں چند رکعت نماز پڑھنے دو۔ میں نے کہا تھا کہ اگر نماز تمہیں کوئی فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ چنانچہ شہزادوں نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ شہزادوں نے 4 رکعت نماز پڑھی تھی۔ ابن زیاد نماز کے بعد کچھ کہا تھا؟ ملعون ہاں آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے دعا پڑھی تھی، یا حیو یا حلیم یا حکم الحاکمین، حکم بیننا و بینہ بالحق۔ ابن زیاد حکم حاکمین نے تمہارا فیصلہ کر دیا۔ پھر بآواز بلند کہا، من للفاسق، کوئی ہے جو اس فاسق کا کام تمام کرے؟ یہ سن کر شامی مرد اٹھا اور کہا میں حاضر ہوں۔ ابن زیاد نے اسے کہا اسے ایسی جگہ لے جاؤ جہاں اس نے شہزادوں کو قتل کیا تھا، وہاں اسے قتل کر دو، مگر خیال رکھنا اس کا خون ان کے خون کے ساتھ نہ ملنے پائے، اور جلدی اس کا سر قلم کر کے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ شامی نے تعمیل حکم کی اور اس کا سر قلم کر کے لایا، اور پھر اسے نوکے سینہ پر بلند کیا گیا۔ کوفے کے اطفال خردسال اسے پتھر مارتے اور کہتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے اعمال شیخ صدوق علیہ رحمہ صفحہ نمبر 51، عاشر بہار الانوار صفحہ نمبر 216، نفس المحموم صفحہ نمبر 86، تظلم الزہرا صفحہ نمبر 149 وغیرہ۔ اور کہتے تھے ھذا قاتل ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ ذریت رسول کا قاتل ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب کا
باب نمبر 27 اپنے اختتام کو پہنچا۔ باب نمبر 28 کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 595، 28واں باب، اسیران آل رسول کا مختصر تعارف۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسیران اہل بیت کی بعض اہم شخصیات کے مختصر مگر جامع حالات کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ قارئین کرام ان کے حالات زندگی سے آگاہی حاصل کر سکیں، جیسا کہ قبل ازیں شہدائے کربلا کے مختصر حالات زندگی سے ان کو روشناس کرایا جا چکا ہے۔ نمبر 1، امام علی بن حسین المعروف با امام زین العابدین علیہ السلام۔ ولادت باسعادت جناب کی ولادت مدینہ منورہ میں 25 جمادی الاولیٰ سن 38 ہجری میں واقع ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ شاہ زنان شہر بانو بنت یزجرد ہیں۔ آپ کی ولادت حضرت امیر کی ظاہری خلافت کے دور میں ہوئی۔ ابھی ولادت کو پورے 3 سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ جناب امیر کی شہادت واقع ہوئی، اور قریباً زندگی کی 12 بہاریں ہی دیکھی تھی کہ ہمیں بزرگوار حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ شہادت امام حسین کے وقت آپ کی عمر شریف 23 برس تھی۔ ہجرت مدینہ سے لے کر آخر دم تک آپ سید الشہداء کے ہم رکاب رہے۔ اس اثنا میں جناب بیمار ہو گئے۔ بیماری کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن اس قدر معلوم ہے کہ روز عاشورہ آپ اتنے بیمار تھے کہ جہاد میں شرکت نہیں کر سکے اور نصرت امام میں دوسرے شہداء کی طرح شمولیت نہیں فرما سکے۔ عالم اسباب میں خداوند عالم کو نسل رسول کا باقی رکھنا اور امام زین العابدین علیہ السلام کا اور طریقے سے امتحان لینا مقصود تھا، اس لیے ان کو ان ایام میں مبتلا مرض کر دیا۔ شہادت امام کے بعد سب مقدورات عصمت و طہارت کو اسیر کیا گیا تو امام زین العابدین علیہ السلام اس مصیبت میں شریک تھے۔ قبل ازیں ان کی اسیری کے واقعات بیان کیے جا چکے ہیں۔ زہد و تقوی، مورخین متفق القول ہیں کہ آپ اپنے زمانے میں بے مثال زاہد و متقی تھے۔ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے، آپ دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اسی حالت میں آپ نے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی۔ کتاب کا حوالہ ہے فصول محمد، صفحہ نمبر 183، تاریخ احمدی، صفحہ نمبر 329۔ احیاء العلوم غزالی میں ہے، امام زین العابدین علیہ السلام جس وقت وضو کرتے تھے آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں؟ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ احمدی، صفحہ نمبر 339۔ نور الابصار، صفحہ نمبر 139 میں جناب ابن شہاب زہری سے روایت ہے کہ میں نے علی بن الحسین سے افضل کوئی ہاشمی نہیں دیکھا۔ فصول محمد، صفحہ نمبر 185 پر سعید بن مسیب تابعی کا قول ہے، میں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے زیادہ کوئی پرہیزگار نہیں دیکھا۔ کتاب کا حوالہ ہے نور الابصار، صفحہ نمبر 139۔ آپ کا علم و فضل، یحییٰ آمری نے ریاض المستطابہ میں لکھا ہے، آپ کی ذات ستودہ صفات علم کی انتہائی بلندیوں اور عبادت کی آخری چوٹیوں پر پہنچی ہوئی تھی۔ آپ شب و روز میں اس قدر اور ادوار وظائف پڑھا کرتے تھے کہ لوگوں کی مشترکہ جماعت بھی اس قدر نہیں پڑھ سکتی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ احمدی، صفحہ نمبر 330۔ آپ کے اخلاق کریمانہ میں سے صرف ایک واقعے کا نقل کر دینا ہی کافی ہوگا۔ نور الابصار، صفحہ نمبر 141، طبع مصر میں مروی ہے، ایک مرتبہ آپ مسجد سے برآمد ہوئے تو ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہو گئی جس نے آپ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے۔ آپ کے غلام اس کی طرف بڑھے مگر آپ نے ان کو روک دیا اور کہا، اے شخص، ہمارے حالات کا بہت سے حصہ تو تجھ سے مخفی ہے، اگر تجھ کو کوئی حاجت ہو تو بیان کر تاکہ
ہم تمہاری معاونت کریں۔ پھر آپ نے اپنا جبہ اور 5000 درہم اس کی طرف پھینک دیا۔ اس کو حیا آئی اور اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اولاد رسول ہیں۔ آپ کی شہادت 25 محرم الحرام سن 95 ہجری میں ہوئی، جبکہ آپ کی عمر 57 سال تھی۔ ابن صباغ مالکی نے لکھا ہے، کتاب کا حوالہ ہے المفصول المحمص صفحہ نمبر 190، سوائق محرکہ صفحہ نمبر 120۔ علماء کا قول ہے کہ آپ زہر سے شہید کیے گئے اور آپ کو ولید بن عبد الملک نے زہر دی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ امام علی بن حسین المعروف با امام زین العابدین علیہ السلام کے واقعات کے بعد اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 51 کا اختتام کرتے ہیں۔